बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पान की दुकानें पूरे पाकिस्तान लेकिन ख़ुसूसन कराची, हैदराबाद और सक्खर में जगह जगह गली मोहल्लों में खुली हुई हैं। कभी आपने सोचा कि पान की तारीख़ क्या है? पान की तारीख़ बहुत पुरानी और दिलचस्प है। ये सिर्फ़ एक जायकेदार चीज़ नहीं बल्कि बरसग़ीर और एशियाई तहज़ीबों की पहचान भी है। पान की जड़ें हमारी तहज़ीब और सकाफ़त में तकरीबन 5000 साल से पेवस्त हैं, मगर इसकी शुरुआत हिंदुस्तान से नहीं बल्कि माहिरीन का मानना है कि पान सबसे पहले जनूबी और जनूब मशरक़ी एशिया यानी इंडोनेशिया और मलेशिया में इस्तेमाल हुआ। बाद में ये रवायत हिंदुस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और बर्मा में आम हुई। ख़ुसूसन हिंदुस्तान और श्रीलंका में इसे मजहबी तक़द्दुस हासिल हुआ। देवी पार्वती ने शिव भगवान से इजहार मोहब्बत के लिए पान का बीड़ा पेश किया था। इस पेशकश से पान शोहर और बीवी के ताल्लुकात में मोहब्बत और एतमाद की अलामत बन गया। हिंदू लोक कहानियों और मजहबी किताब भगवत पुराण में ज़िक्र है कि कृष्ण जी गोपियों और राधा के साथ रास लीला में पान के बीड़े को मोहब्बत के इजहार के तौर पर इस्तेमाल करते थे। यानी राधा जी भगवान कृष्ण को पान खिलाकर चूना लगाती थी। और तो और गणेश भगवान भी पान के शौकीन रहे हैं। लक्ष्मी देवी समेत बहुत से देवी देवताओं के किस्सों में पान मौजूद है। हिंदू वेदों, पुराणों और कमा सूत्रा में भी पान का जिक्र मौजूद है। हिंदू मत की तरह बुद्ध मत में भी पान मज़हबियात का हिस्सा है। इसीलिए श्रीलंका, बर्मा, नेपाल और भूटान में भी इसे तक़द्दुस हासिल है। हज़ारा बरस से बरसग़ीर और जनूब मशरक़ी एशिया में पान को मोहब्बत, पाकीज़गी, खुशहाली और अक़ीदत की अलामत के तौर पर देवी देवताओं को चढ़ावे के तौर पर मंदिरों में नज़र किया जाता है। दूसरी जानब बुद्ध स्टोपास में भी बुद्धा पूजा के दौरान पान के पत्ते, फूलों और खुशबुओं के साथ बुद्ध के मुजस्मे या स्टोपा के सामने रखे जाते हैं, जो आजिज़ी, शुक्रगुजारी और रूहानी पाकीज़गी की अलामत है। यूँ पान आज भी दोनों मज़ाहिब में नज़र और इबादत का लाजमी जुज़ बनकर हज़ारों साल पुरानी रवायात को ज़िंदा रखे हुए है। मुसलमानों की बरसग़ीर में आमद के बाद सूफियाना मसालिक में भी पान को मजहबी तक़द्दुस हासिल रहा है। सूफिया कराम के यहाँ पान सिर्फ़ एक जायका या आदत नहीं बल्कि मेहमान नवाजी, मोहब्बत, ताल्लुक़ और रूहानी आदाब का इस्तारा बन गया था। कशफ़ुल मजज़ूब में हज़रत अली हजवेरी अल-मारूफ़ दाता गंजबख्श फरमाते हैं कि लोगों को करीब करने के लिए इनकी पसंदीदा चीज़ों को इस्तेमाल करना हिकमत है, बशर्ते कि वो शरीयत के ख़िलाफ़ ना हो। खानकाहों में शरबत के साथ पान के बीड़े पेश किए जाने लगे। बाज़ खानकाहों में पीर साहिबान या बुज़ुर्ग मुरीद को अपने हाथ से पान देते थे। ये सिर्फ़ तोहफ़ा नहीं बल्कि बैत और मोहब्बत का निशान समझा जाता था। अवाम में यह अक़ीदा आम था कि पीर का दिया हुआ पान बरकत का ज़रिया होता है। पान के बीड़े को कल्ब यानी दिल से तशबीह दी जाती थी। कत्थे की सुर्खी मोहब्बत की हरारत, पत्ते की सब्ज़ी पाकीज़गी की अलामत और खुशबू ईमान और मार्फत की अलामत समझी जाती थी। मंदिरों, बुद्ध स्टोपों और सूफिया खानकाहों में पान के इस्तेमाल के पीछे सिर्फ मजहबी अक़ीदा नहीं बल्कि साइंस भी छुपी हुई है। पान के पत्तों में कुदरती जरासीम कश खुसूसियात होती हैं जो भीड़ भाड़ वाले मकामात की फ़िज़ा को साफ़, मुअत्तर और खुशबूदार बनाती हैं, जबकि इसमें शामिल कत्था और चूना मुंह की सेहत के लिए मुफीद हैं और मसूड़ों को मजबूत रखते हैं। मंदिरों, बुद्ध स्टोपाज और खानकाहों में पान को नज़र के तौर पर पेश करने से फ़ज़ा में खुशबू और जहन पुरसुकून रहता था। जैसे कुदरती अरोमा थेरेपी, खुशबू से इंसानी इलाज। सूफ़ी खानकाहों में लंबे ज़िक्र और मुराकबे के बाद पान जिस्म को हल्की तवानाई देता और थकन दूर करता था, जबकि किसी को पेश करना मोहब्बत, इज़्ज़त और भाईचारे की अलामती इजहार था। यूँ पान इबादत, सेहत और समाजी ताल्लुकात को एक खूबसूरत रस्म में जोड़ देता है।
برصغیر میں پان کی کہانی ایک طویل اور رنگین سفر ہے جو مقامی راجاؤں اور مہاراجاؤں کے درباروں سے شروع ہو کر مسلمان بادشاہوں اور نوابوں کے درباروں تک جا پہنچا۔ ابتدائی دور میں پان ہندو راجاؤں کے دربار میں مہمان نوازی اور عزت کی علامت تھا، مگر مسلمانوں کے آنے کے بعد یہ صرف ذائقہ نہیں رہا بلکہ شان و شوکت اور سیاست کا حصہ بن گیا۔ مغل بادشاہ اکبر اعظم نے دربار میں پان کے لیے الگ پان دان متعارف کروایا جہاں مختلف علاقوں کے پان پیش کیے جاتے تھے۔ جہانگیر کے دور میں پان خفیہ پیغامات اور سفارتکاری کے اشاروں کے لیے استعمال ہونے لگا، جبکہ شاہ جہاں کے زمانے میں سونے چاندی کے پان دان اور قیمتی مسالہ جات اس کی شان بڑھاتے تھے۔ ناظرین ذرا سوچئے کہ جب ملکہ نور جہان جہانگیر کو اور ممتاز محل شاہ جہاں کو پان کا بیڑا بنا کے پیش کرتی ہوں گی تو کیا پان کی شان میں اضافہ ہو جاتا ہوگا۔ لکھنؤ اور دکن کے نوابوں نے تو پان کو ایک فن بنا دیا جہاں بیڑا باندھنے کا مخصوص ہنر اور پیش کرنے کے آداب رقص و موسیقی کی محفلوں کا حصہ بن گئے۔ میر تقی میر نے کیا خوب کہا ہے کہ پان میں لپٹا ہوا پیغام وفا بھیجا گیا، دل نے سمجھا، آنکھوں نے پڑھا، ہونٹوں نے چھپا لیا۔ یوں پان درباروں میں عزت، محبت اور اقتدار کا استعارہ بن کر برصغیر کی تہذیب کا ایک لازوال حصہ بن گیا۔ لکھنؤ، دہلی اور حیدرآباد کی طوائفوں کے ہاں پان محض ذائقہ نہیں بلکہ فن، محبت اور تعلق کی علامت تھا۔ ہر کوٹھے پر ایک نفیس پاندان ہوتا جس میں سلیقے سے تیار کیے گئے بیڑے رکھے جاتے۔ محفل کے آخر میں خاص مہمان کو پان کا بیڑا پیش کرنا عزت اور قربت کی نشانی سمجھا جاتا، جبکہ پان کے بیڑے کو کھلا یا بند پیش کرنے سے خفیہ پیغامات دیے جاتے۔ حضرت امیر خسرو نے کیا خوب کہا ہے، پان کا بیڑا وہ دے گئی سرخ لبوں کی مہک کے ساتھ، دل نے کہا یہ تحفہ نہیں ایک نیا پیام ہے۔ رقص اور غزل کے دوران سرخ ہونٹوں پر پان کی رنگت اور خوشبو محفل کے حسن کو دوبالا کر دیتی۔ عبدالحلیم شرر لکھتے ہیں کہ لکھنؤ کی شامیں پان کی خوشبو، ساز کی آوازوں اور طوائفوں کے ناز و انداز سے مہک اٹھتی تھیں، جہاں پان صرف ذائقہ نہیں بلکہ محبت اور تہذیب کی زبان تھا۔ پرانے زمانے میں بادشاہی درباروں اور نوابی محفلوں میں پان کو صرف ذائقہ یا خوشبو تک محدود نہیں رکھا جاتا تھا، بلکہ اس میں جنسی طاقت بڑھانے والے اجزاء، قیمتی جڑی بوٹیاں اور نایاب کشتے بھی مکس کیے جاتے تھے۔ یہ خصوصی بیڑے صرف نوابوں اور اس کے قریبی ساتھیوں کے لیے تیار ہوتے اور ان کا نسخہ سخت راز میں رکھا جاتا۔ کہا جاتا ہے کہ لکھنؤ اور دکن کے کچھ درباروں میں ایسے پان کو بیڑائے خاص کہا جاتا تھا جس کا مقصد محفل کے لطف اور جسمانی توانائی کو بام عروج تک پہنچانا تھا، اور یہ پان اپنی نایابی اور اثر انگیزی کے باعث عیاشی اور شاہانہ شان کی علامت سمجھے جاتے تھے۔ طوائفوں کے کوٹھوں کے نیچے بھی پان فروشوں کی دکانیں ہوتی تھیں جن کے ہاں نسخہ خاص سمجھے جانے والے پان فروخت کیے جاتے تھے۔ ناظرین ابتدا میں پان صرف پتے کی صورت میں چبایا جاتا تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس کے ذائقے اور فوائد بڑھانے کے لیے دیگر اجزاء شامل کیے گئے۔ سب سے پہلے چھالیا، اریکا نٹ اس کا حصہ بنی جو منہ کو تازگی دیتی اور ہلکی توانائی فراہم کرتی تھی۔ پھر کتھا ڈالا گیا جو درخت کی چھال سے حاصل ہوتا اور منہ کے چھالوں اور زخموں کے لیے شفا بخش مانا جاتا تھا۔ چونا، کیلشیم ہائیڈرو آکسائڈ دانتوں اور مسوڑوں کو مضبوط بنانے اور چھالیا کے ذائقے کو ابھارنے کے لیے شامل کیا گیا۔ رفتہ رفتہ ذائقہ بڑھانے اور خوشبو کے لیے لونگ، الائچی، دار چینی، جائفل، جاوتری، کافور، گلاب کی پتیاں، قیمتی خوشبوئیں اور کبھی کبھی چاندی یا سونے کے ورق بھی شامل کیے جانے لگے۔ یوں ایک سادہ پان آہستہ آہستہ شاہی بیڑے کی شکل اختیار کر گیا جو نہ صرف ذائقے بلکہ صحت، خوشبو اور شان و شوکت کا امتزاج بن گیا۔ ان تمام اشیاء کو رکھنے اور پیش کرنے کے لیے مختلف اقسام کے پان دان بنائے جانے لگے۔
پان دان برصغیر کی تہذیب اور نفاست کا ایسا شاہکار تھا جو محض برتن نہیں بلکہ شان، ذوق اور رسم و رواج کی علامت تھا۔ سونے، چاندی، پیتل یا تانبے سے بنے یہ پاندان نہایت خوبصورت نقش و نگار سے مزین ہوتے اور ان کے الگ الگ خانوں میں کتھا، چونا، لونگ، الائچی اور سپاری سلیقے سے رکھی جاتی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیشہ ایک سرونتا، چھالیاں کترنے کا مخصوص آلہ بھی ہوتا تھا جو اکثر قیمتی دھات کا بنا ہوتا اور اپنی نزاکت میں فن پارا لگتا تھا۔ شاہی درباروں اور نواب محفلوں میں پان کھانا اور کھلانا اور سرونتے سے چھالیاں کے کترنے کی آواز محفل کے لطف اور شان میں اضافہ کر دیتی تھی۔ شادی بیاہ میں پاندان کو جہیز کا قیمتی حصہ سمجھا جاتا اور لکھنؤ دکن کی محفلوں میں اسے پیش کرنے کا انداز بھی ایک فن اور تہذیب کی علامت تھا۔ یوں پاندان اور سرونتا برصغیر کی تاریخ میں ثقافت، شان و شوکت اور مہمان نوازی کے زندہ استعارے بن گئے۔ پان میں تمباکو کی شمولیت کی کہانی تجارت، ذائقے اور نشے کا امتزاج ہے۔ تمباکو برصغیر کا مقامی پودا نہیں تھا بلکہ پرتگالی تاجروں کے ذریعے 16ویں صدی کے اوائل میں یہاں پہنچا۔ انگریزوں کو اس کی خبر ملی تو انہوں نے بھی اس کی تجارت سے خوب فائدہ اٹھایا۔ ابتدا میں یہ ساحلی علاقوں جیسے گوا اور کلکتہ میں بطور شوق استعمال کیا گیا، مگر جلد ہی لوگوں نے اسے پان میں شامل کر کے اس کا ذائقہ اور اثر بڑھا دیا۔ کہا جاتا ہے کہ پہلے پہل یہ پان خاص کے نام سے صرف امیروں اور درباریوں کے لیے تیار ہوتا تھا، پھر دیکھتے دیکھتے عوامی عادت بن گیا۔ مغل دربار میں جہانگیر نے تمباکو پر پابندی لگانے کی کوشش کی، مگر اس کے نشے کا جادو ایسا سر چڑھ کے بولا کہ 17ویں صدی تک تمباکو والا پان گلی کوچوں، شاہی محلات تک عام ہو گیا، اور جو پان نے محبت، مہمان نوازی اور نشے تینوں کا رنگ ایک ساتھ سمو لیا۔ موجودہ دور میں پان اپنی صدیوں پرانی شان اور ذائقے کے ساتھ آج بھی برصغیر کی گلیوں، بازاروں اور شادی بیاہ کی تقریبات میں زندہ ہے۔ اب یہ صرف شاہی درباروں یا نوابی محفلوں تک محدود نہیں رہا بلکہ ہر طبقے کا پان ہے، چاہے عام دکان کے سادہ بیڑے ہوں یا شادیوں کے لیے بنارسی اور خاص پان۔ کچھ لوگ اسے مہمان نوازی اور خوشبو کے لیے استعمال کرتے ہیں تو کچھ کے لیے یہ عادت اور نشہ بن چکا ہے۔ خاص طور پر تمباکو والے پان کی صورت میں آج پان کی دکانیں محض خرید و فروخت کی جگہ نہیں بلکہ عوامی بیٹھکیں بھی ہیں جہاں سیاست، کھیل اور زندگی کے قصے، کہانیاں چلتے ہیں، اور یوں پان ماضی کی یاد اور موجودہ دور کی معاشرتی دھڑکن دونوں کا حصہ بنا ہوا ہے۔ ناظرین، پان کی تاریخ اگر آپ کو پسند آئی ہو تو آپ فرمائش کر سکتے ہیں اگلی اپنی پسند کے نشے یا اپنی عادت کے متعلق میں ریسرچ کر کے آپ کو اس کے بارے میں بھی ضرور بتاؤں گا۔ پروگرام پسند آیا ہو تو لائک کریں، اپنے پان خور دوستوں، پنوڑوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ہو سکے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اگلی کہانی تک کے لیے اللہ حافظ۔